الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ باحسان الی یوم الدین. اما بعد. محترم بھائیوں اور بہنوں، حدیث کی مختلف کتابیں اس وقت موجود ہیں. ان میں سے ایک بلوغ المرام علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، اس کا ہم ترتیب سے مطالعہ کر رہے ہیں اور اسی کی روشنی میں توضیح اور کچھ وضاحتی بیانات بھی دے رہے ہیں تاکہ روز مرہ ہماری زندگی قرآن و سنت سے قریب تر ہو سکے. اب آئیے آج ایک نیا باب اور ایک نئے عنوان کا آغاز کرتے ہیں. روزوں کے مسائل کے حوالے سے یہ بات ہے. پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ روزے کی اسلام میں حیثیت کیا ہے. روزہ بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی عمارت گویا 5 ستونوں پر ٹھہری ہوئی ہے. ان میں سے روزہ بھی ایک ستون ہے. جب آدمی کوئی کنسٹرکشن، کوئی بلڈنگ بناتا ہے تو اس میں ہر چیز کا اپنا ایک مقام ہے. ونڈوز، دروازے، دیوار، اس کا رنگ، اس کا پینٹ، ساری چیزوں کی اہمیت ہے، مگر ہر چیز کا دائرہ الگ الگ ہے. مثلا کوئی آدمی یہ نہیں کہتا کہ آپ کی ونڈو خراب ہو جائے تو پوری بلڈنگ گر جائے گی، یا اگر آپ کا دروازہ خراب ہو جائے، ٹوٹ جائے تو ساری بلڈنگ نیچے آ جائے گی، یہ کوئی نہیں کہتا. لیکن اگر پلر گر جائے تو ساری بلڈنگ ختم ہو جائے گی، گر جائے گی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 چیزوں کو اسلام کی عمارت کے لیے پلر کی حیثیت دی ہے. یعنی ان میں سے کوئی بھی گر جائے تو ساری عمارت ڈھہ جائے گی، کولapس ہو جائے گی. ان میں سے ایک روزہ بھی ہے. اسی سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ روزے کی اہمیت کیا ہے اور پھر روزے کا فائدہ کیا ہے. اس کے بارے میں قرآن کریم میں کہا گیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. یعنی روزے صرف تم پر نہیں، تم سے پہلے اور جو قومیں گزری ہیں ان پر بھی فرض تھے. فرق اس کی ترتیب میں، اس کی تفصیل میں ہو سکتا ہے، لیکن روزوں کا تصور تھا. مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، کہ اس کے ذریعے سے تم متقی بن جاؤ. تقوی قلب و دماغ کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے آباد کرنے کا نام. اگر کوئی شخص اپنے دل و دماغ میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت بٹھا لے تو سمجھ لیجئے کہ وہی آدمی متقی ہے. جو آدمی قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرے وہی آدمی پرہیزگار ہے. روزے کا مقصد بھی یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم پرہیزگار بن سکتے ہیں. روزہ یوں سمجھ لیجئے کہ ہمارے ایمان اور ہمارے تقوی کو بڑھانے کا ذریعہ ہے. روزہ ہمارے تقوی کے لیے ایسے ہی ہے جیسے ہم دیکھتے ہیں نا، کبھی بیٹری ڈاؤن ہو رہی ہے تو اس کو ریچارجر پر لگا دیتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد پھر سے بیٹری چارج ہو جاتی ہے، پھر سے کام کرنے لگتی ہے. یہی مثال روزے کی، کہ اگر آدمی سمجھتا ہے کہ اس کا جو تقوی کا معیار ہے وہ نیچے گر رہا ہے، اگر وہ روزہ رکھے تو خود محسوس کرے گا روزے کی وجہ سے اس کی بیٹری، تقوی کی بیٹری پھر سے چارج ہو گئی، پھر اس کے اندر وہ تقوی اور پرہیزگاری کی چیزیں آ گئی. روزہ جو ہے کیسے ہمارے تقوی کو بڑھاتا ہے، اس کی ایک چھوٹی سی مثال یوں سمجھ لیجئے کہ رمضان کے روزے میں آدمی کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے بھوک پیاس کی شدت محسوس کرتا ہے اور پانی اس کو بہت زیادہ لذیذ دکھائی دیتا ہے کیونکہ شدید پیاس لگی ہوئی ہے اور روزے سے ہے. پانی بھی منہ میں گیا ہوا ہے، وضو کرنے کے لیے جب وہ کلی کرتا ہے پانی منہ میں جاتا ہے، مگر اس کے باوجود ایک قطرہ پانی وہ حلق سے نیچے نہیں اتارتا. کیوں نہیں اتار رہا؟ کون دیکھ رہا ہے اس کو؟ اگر منہ میں گیا ہوا پانی آدھا وہ نگل لے تو بھی لوگ تو نہیں کہیں گے کہ آپ نے روزہ توڑ دیا. لوگوں کو کیا پتا ہو، آپ کہیں کہ میں روزے دار ہوں، لوگ مان جائیں گے. مگر کیوں نہیں کرتا وہ آدمی؟ یہی بات سمجھنے کی ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں روزے کی حالت میں جان کر ایک قطرہ پانی بھی نیچے اتار دوں گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. کیوں ٹوٹ جائے گا؟ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہوگی. تو گویا اللہ کے حکم کا احساس
اللہ کی نافرمانی سے اسے روک رہا ہے، یہی تقویٰ ہے۔ اسی طرح سے وہ آدمی پیاسا ہے، بھوکا ہے، اور کھانے پینے کی چیزیں افطار کی ٹیبل پر سجا دی گئی ہیں۔ اب آدمی ٹائم دیکھ رہا ہے، اس کو بتایا جائے کہ افطار کے لیے، غروب آفتاب کے لیے 5 منٹ باقی رہ گئے، مگر تمہیں شدید بھوک لگی ہے، کھانے کی چیزیں انواع و اقسام کی سامنے رکھی ہیں، کھا لو، تو کیا روزے دار کھائے گا؟ کیوں نہیں کھائے گا؟ جبکہ بھوک لگی ہے، کھانا سامنے، کھا کیوں نہیں رہا وہ؟ یہی سوچنے کی بات۔ کون روک رہا ہے اس کو؟ اللہ کا حکم روک رہا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اگر میں 5 منٹ پہلے بھی غروب آفتاب سے کھا لوں گا تو کیا ہوگا؟ پورے دن کی محنت ضائع چلی جائے گی، روزہ ختم ہو جائے گا میرا۔ نہیں کھائے گا۔ 4 منٹ باقی ہے، نہیں کھائے گا۔ 3 منٹ باقی ہے، نہیں کھائے گا۔ انتظار کر رہا ہے، بھوک بھی ہے، سب کچھ ہے، نہیں کھائے گا۔ روکنے والی چیز اللہ کا حکم۔ غروب سے پہلے اگر کھا لو گے تو روزہ ختم ہو جائے گا۔ یہ اب تقویٰ ہے۔ اگر یہی تقویٰ ایک مسلمان اور روزے دار کی زندگی میں رمضان کے بعد بھی جاری رہے کہ جہاں اللہ کی نافرمانی ہو میں کوئی کام نہیں کروں گا، تو پھر کیا ہوگا؟ وہ آدمی متقی بن جائے گا زندگی بھر کے لیے، کیونکہ کوئی بھی کام جو اللہ کی نافرمانی کا ہے رمضان میں وہ ٹریننگ کرتا ہے کہ نہیں کرنا چاہیے۔ اسی کا نام تقویٰ ہے۔ یہی روزے کا اصل میں بنیادی طور پر مقصد ہے۔ روزے کی مختلف قسمیں ہیں، صوم کی مختلف قسمیں ہیں، ایک فرض ہے اور ایک سنت ہے اور ایک نفل ہے۔ فرض کیا ہے؟ جیسے رمضان کے روزے، یہ فرض ہیں۔ سنت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مختلف مناسبتوں پر روزہ رکھا کرتے تھے، جیسے عرفات کا روزہ، عاشورے کا روزہ وغیرہ وغیرہ، یہ مسنون ہو گئے۔ اسی طرح سے بعض نفل روزے ہیں، آدمی اپنی مرضی اور ہمت کے مطابق جب بھی موقع ملا روزہ رکھتا ہے تاکہ وہ تقوی کا جو کیفیت ہے برقرار رہے، اس میں کمی نہ آنے پائے۔ یہ نفل روزہ ہے، ہر ایک کے اپنے جداگانہ احکام ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ فرض روزوں کے بارے میں جو اس میں چند خاص باتیں بتائی گئی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقدموا رمضان بصوم یوم ولا یومین الا رجل کان یصوم صوما فلیصمہ۔ بخاری اور مسلم کی یہ حدیث ہے، رمضان کے آنے سے پہلے 1 دن 2 دن پہلے روزہ مت رکھو تاکہ گیپ دکھائی دے۔ شعبان کا مہینہ ختم ہو گیا، کچھ دن آپ چھوڑ دیے، پھر رمضان کے لیے ری سٹارٹ کرنا ہے۔ اگر آپ 28 شعبان کو بھی روزہ رکھے، 29 کو بھی رکھے، پھر اس کے بعد رمضان شروع ہو گیا تو یہ کیا ہوگا؟ تسلسل ہو جائے گا۔ یہ چیز درست نہیں ہے، اس لیے بریک ہونا چاہیے، اس میں گیپ ہونا چاہیے۔ اس لیے شعبان میں اگر روزہ بھی رکھیں رمضان کے آنے سے پہلے اس کو چھوڑ دو تاکہ تھوڑا سا جو ہے گیپ ہو جائے۔ البتہ کوئی آدمی ایسا ہے جو ہر مہینہ مخصوص تاریخوں میں روزہ رکھتا ہے، اتفاق سے وہ تاریخ شعبان کی وہاں آ رہی ہے، پھر وہ رکھ سکتا ہے۔ یعنی مان لیجئے ہر مہینہ آپ جمعرات کا روزہ رکھتے ہیں، شعبان کی 29 کو بھی جمعرات تھی، آپ نے روزہ رکھا جمعرات کی طرح سے، ہر تھرسڈے کو روزہ رکھتے ہیں، اسی طرح 29 کو بھی آپ نے روزہ رکھ لیا، دوسرے دن رمضان شروع ہو گیا، تو یہ غلط نہیں ہوگا، کیونکہ آپ نے رمضان کی تیاری کے لیے نہیں رکھا یہ، یا استقبال رمضان کے طور پہ نہیں رکھا، بلکہ یہ جمعرات کا روزہ آپ کی ایک عادت تھی، اسی عادت کے مطابق آپ نے روزہ رکھا اور اتفاق سے یہ 29 کی تھی، ورنہ جو ہے گیپ ہونا چاہیے، وقفہ ہونا چاہیے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جو آدمی شک کے دن روزہ رکھے گا اس نے گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی۔ یقین ہونا چاہیے رمضان شروع ہو گیا، فرض روزے رکھو، ابھی شروع ہوا نہیں ہوا، بعض لوگ کہتے ہیں بائی چانس اگر ہو گیا تو میں ان ایڈوانس رکھ رہا ہوں، تو یہ بائی چانس والی بات نہیں ہے۔ میک شور کر لیں آج رمضان شروع ہو گیا روزہ رکھیں، نہیں شروع ہوا نہ رکھیں۔ آج 29ویں ہو گئی اور چاند کی خبر آ گئی تو آپ روزہ چھوڑ دیں، کیونکہ چاند ہو گیا ہے تو لہٰذا دوسرے دن عید ہو جائے گی۔ اور اگر آپ کے علاقے والے عید نہ بھی پڑھیں مگر آپ کو معلوم تھا کہ آج رمضان کا چاند ہو گیا ہے تو آپ روزہ نہ رکھیں، عید ان کے ساتھ کر لیں، یعنی عید نیکسٹ ڈے جب لوگ سب کریں گے اسی دن آپ کریں، مگر اس دن جس میں آپ کو معلوم ہے، یقین ہے، تو آپ روزہ نہ رکھیں۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عمار بن یاسر کی یہ روایت ہے، قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم۔ حضرت عمار بن یاسر فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، کسی نے شک کے دن روزہ رکھا تو گویا کہ اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، کیونکہ آپ نے اس سے منع فرمایا تھا۔
اور اسی طرح سے حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے میں نے خود سنا ہے، اذا رأیتموہ فصوموا، جب چاند کو دیکھ لو روزہ شروع کر دو، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا، اور جب چاند پورا ہو گیا، یعنی مطلب 29ویں کو بھی چاند دکھائی دے، اب رمضان پورا ہو گیا، اب عید کی تیاری کرو، روزہ مت رکھو، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ، اور اگر بادل چھائے ہوئے ہوں 29ویں کو چاند نہیں دکھائی دے رہا تو کیا کرو؟ جھگڑے نہ کرو، اختلاف انتشار مت مچاؤ، بلکہ 30 دن پورے رکھ لو، یعنی 29 کو دکھائی نہیں دیا چاند، 30واں روزہ پورا کر لو تاکہ 30 دن ہو جائے، مہینہ پورا ہو جائے، پھر اس کے بعد میں تم عید کرنا۔ یعنی لڑائی جھگڑا وغیرہ نہیں، بلکہ بالکل سمپل طریقہ بتایا گیا، جیسے کہا گیا فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ 30، 29ویں رمضان کو چاند دیکھنے کی کوشش کرو، چاند کی اطلاع نہیں ملی، کنفرم نہیں ہوا، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ جو ہے 30 شعبان پورے کریں گے، جس طرح 30 رمضان اسی طرح 30 شعبان، سمپل مسئلہ۔ 29ویں کو چاند دیکھیں گے، دکھائی دے تو الحمدللہ، نہ دکھائی دے 30 دن پورے کر لیں گے، اور اس کے بعد روزہ شروع کریں گے رمضان کا۔ رمضان میں بھی اسی طرح 29ویں رمضان کو چاند دیکھیں گے، دکھائی دے تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ اس کے بعد 30 روزے پورے کر لیں گے۔ دیکھتے رہیے یہاں ہمارا پروگرام، ایک مختصر وقفے کے لیے ہم ٹھہریں گے، اس کے بعد پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ محمد سید الکونین والثقلین۔ بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ وقفے سے پہلے ہم بتا رہے تھے کہ روزہ تقویٰ اور پرہیزگاری کو بڑھانے کا ایک ذریعہ ہے، اللہ تعالیٰ سے محبت اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت کے اظہار کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ رمضان کے روزوں کے بارے میں بتایا گیا کہ جب تک اس کو کنفرم نہ کر لیں روزہ شروع نہ کریں، اور جب عید کے بارے میں کنفرم ہو جائے تو رمضان پورا ہو گیا، رمضان کے روزے اس کے بعد رکھنا درست نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ چاند اور اطلاعات کے مختلف مسائل ہوتے رہے۔ جو پوائنٹ ہے وہ یقینی ذریعے سے کنفرمڈ ہو جائے کہ چاند دکھائی دیا ہے تو آپ پھر روزہ رکھنے میں تاخیر مت کرو، اور یقینی ذریعے سے معلوم ہو گیا کہ چاند ہو چکا ہے 29 رمضان کے بعد تو پھر عید کرنے میں بھی تم تاخیر مت کرو۔ یہ اس کے اندر بنیادی نقطہ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کتنے آدمی دیکھے کیا ہوا، اس میں سب سے بڑی چیز جو ہے یقین ہونا چاہیے کہ جو آدمی خبر دے رہا ہے وہ چاند کو دیکھا ہے اور وہ دیکھ سکتا ہے چاند کو۔ اب اس کے بعد دیکھیے کہ رمضان کے روزے ہوں تو اس کی جو نیت ہے آپ کو بر وقت کرنی چاہیے، یعنی سحری کے وقت ہی جب رات کا آخری حصہ باقی رہتا ہے آپ کی نیت ہو جانی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ دن میں اسی طرح سے جاگ گئے جیسے عام دنوں میں جاگتے ہیں، پھر سوچا کہ آج روزہ رکھوں یا نہ رکھوں۔ تو فرض روزہ ایسے نہیں ہوتا، فرض روزہ پراپر نیت کے ذریعے سے ہوتا ہے باقاعدہ طور پر۔ نفل روزہ آپ صبح اٹھے ہیں، چاق و چوبند فیل کر رہے ہیں تو آپ اسی وقت نیت کر لیں، اگر کوئی چیز نہیں کھائے ہیں فجر سے لے کر ابھی تک تو آپ روزہ رکھنا چاہتے ہیں، نیت کر لیں، آپ کا نفل روزہ ہو جائے گا۔ یعنی نفل روزہ دن میں ہی نیت کی جا سکتی ہے، لیکن رمضان کے روزوں کے لیے پہلے سے نیت ضروری ہے۔ اور نیت کسے کہتے ہیں؟ جیسے نماز میں بھی گزرا، نیت کہتے ہیں مائنڈ بنانا، ارادہ کرنا، کوئی خاص قسم کے لفظ یا سینٹنسز بولنا نہیں ہے، بلکہ نیت کرنے کا مطلب ہے آپ ارادہ کر رہے ہیں۔ اس کو نہ سمجھنے سے غلطی بھی ہوتی ہے۔ بعض جگہوں پر جو ہے مختلف قسم کے نماز کے ٹائم ٹیبل چھپتے ہیں، اس میں نیت بھی لکھی ہوتی ہے۔ اب وہ عربی میں نیت ہوتی ہے تو لوگ سمجھتے ہیں پتہ نہیں کوئی آیت ہے کوئی حدیث ہے، یہ نہ حدیث ہے نہ کوئی آیت ہے، لوگوں کی بنائی ہوئی ہے۔ اور جس نے یہ نیت کے الفاظ بنائے، نویت ان اصوم غدن للہ تعالی، کچھ لوگوں نے کہا نویت بصوم غدن، جو اس میں لکھا ہوتا ہے۔ جس نے بنایا تھا اس کی بھی عربی ایسے لگتا ہے واجبی انداز کی عربی جانتا تھا وہ، اس سے بھی یہ غلطی ہو گئی۔ اب آپ کہتے ہیں کہ صبح تک آپ نیت کر لیں، اور صبح کہہ رہے ہیں کہ غدن، وہ الفاظ جو ہیں غدن کا مطلب ہے ٹمارو، کل، آنے والے دن۔ روزہ آج رکھ رہے ہیں، نیت کل کی کر رہے ہیں آپ کہ یا اللہ میں کل روزہ رکھوں گا، تو آج کا روزہ، آج کی نیت۔ تو بعض اوقات جو الفاظ لکھے جاتے ہیں جو غلطی پر غلطی ہوتی ہے، نقل در نقل۔ ٹائم ٹیبل لوگ دکان والے دیکھتے ہیں یہ ٹائم ٹیبل ہے، اسی کو سامنے رکھ کر چھاپ دیے، دوسرے نے چھاپ دیا، تیسرے نے چھاپا، کسی نے تحقیق کرنے کی کوشش نہیں کی کہ اس میں نیت کے الفاظ جو لکھے ہوئے ہیں وہ صحیح بھی ہیں غلط ہیں، وہ کوئی حدیث کے الفاظ ہیں یا کسی نے عبارت اپنے طور پر بنا دی، ایسے تحقیق بھی نہیں کرتے۔
اس کو نیت نہیں کہتے. نیت اصل میں آپ کا مائنڈ بنانا، ارادہ کرنا، عزم کرنا کہ میں یہ کام کرنا چاہ رہا ہوں، یہی نیت ہوگی آپ. اس کے لیے بولنے کی ضرورت نہیں. اب آپ دسترخوان پہ بیٹھ کر یہ بولیں گے کہ میں آج 3 روٹیاں کھا رہا ہوں تاکہ سحری ہو جائے، تاکہ کل میرا روزہ شروع ہو جائے، ساتھ اس کے پانی بھی پی رہا ہوں، کچھ سالن بھی کھا رہا ہوں، یہ سب کہتے ہیں. اس کی ضرورت نہیں ہے. جب آپ جاگ رہے ہیں سحری کے لیے، منہ ہاتھ دھو رہے ہیں، تیاری کر رہے ہیں، تو کس لیے کر رہے ہیں آپ؟ روزے کے لیے کر رہے ہیں. یہی آپ کی نیت ہے. یعنی آپ جو کچھ کام کر رہے ہیں اسی کو کہتے ہیں کہ آپ یہ ارادہ کر رہے ہیں. بچوں کو اٹھا رہے ہیں اور گھر والوں کو جگا رہے ہیں کہ اٹھو اٹھو، روزے کی تیاری کرو، سحری کا انتظام کرو. تو وہ بیچاری اٹھ کر سحری کے لیے کھانا تیار کر رہی ہے. تو یہ سب چیزیں کس کے لیے کر رہے ہیں؟ روزے کے لیے کر رہے ہیں. تو آدمی جو کام کر رہا ہے، ارادہ کر رہا ہے، مائنڈ بنا رہا ہے، یہی اس کی نیت ہے. الگ سے الفاظ اور جملے کہنا بھی نہیں چاہیے. جیسے نماز میں ٹھہرے ہوئے اللہ اکبر، پہلے نیت شروع کرتے ہیں، منہ میرا طرف قبلے کے، پیچھے میں اس امام کے پڑھ رہا ہوں 4 رکعت فرض واسطے اللہ کے. یہ کیا ہے؟ جنازے کی نماز میں اور بھی فنی نیت کرتے ہیں بعض لوگ. 4 تکبیرات، صلاۃ الجنازہ، پہلی تکبیر واسطے اللہ کے ثنا، دوسری تکبیر واسطے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، تیسری حاضر میت کے، اس کے بعد میں سلام پھیر رہا ہوں. یہ کوئی اکاؤنٹ ڈپارٹمنٹ ہے جو آپ تقسیم کر رہے ہیں اس طرح کا؟ یہ تقسیم کر کے آپ بتا رہے ہیں کہ یہ ان کو میں دے رہا ہوں، یہ ان کو دے رہا ہوں. ویسے بھی کامن سینس کے بھی خلاف ہے. جنازے کی نماز پوری کی پوری نماز پڑھتے کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. نماز، روزہ، عبادت سب کس کے لیے ہو رہی ہے؟ اللہ رب العالمین کے لیے ہو رہی ہے. تو آپ اکاؤنٹ کون بنا رہے ہیں؟ پھر دعائیں تو آپ اللہ ہی سے کر رہے ہیں. درود پڑھیں تو بھی اللہ سے دعا، جنازے کی دعا پڑھیں تو بھی کس سے؟ اللہم صلی علی، اللہم، اللہ سے مانگ رہے ہیں. اللہم اغفر لحینا، اللہ سے مانگ رہے ہیں. اب دیکھیے کہ رات میں یا سحری کے وقت جب آپ اٹھ رہے ہیں اور روزہ رکھنے کا ارادہ کر رہے ہیں تو ہو گئی آپ کی نیت. ارادہ ہونا چاہیے، عزم ہونا چاہیے کہ میں یہ کام کر رہا ہوں، تو یہ نیت آپ کی کافی ہے. اب اس طرح سے اگر نفل روزہ کوئی رکھنا چاہے، رات میں سحری کے لیے نہیں جاگا، فجر کی نماز ہو گئی، کھایا پیا کچھ نہیں، صبح صبح اس کو ذہن میں آیا کہ مجھے روزہ رکھنا چاہیے، رکھ سکتا ہے وہ، کیونکہ نفل روزہ ہے. اور اگر کبھی ایسے ہوا کھانے پینے کی کوئی چیز مل گئی اس کو اور وہ روزہ ختم کرنا چاہتا ہے تو بھی کر سکتا ہے، کیونکہ حدیث میں مسئلہ یہ ہے الصائم المتطوع امیر نفسہ ان شاء صام و ان شاء افطر. جو آدمی نفل روزہ رکھتا ہے وہ اپنی مرضی کا مختار ہے. اگر وہ چاہے تو روزہ رکھ لے، اور اگر روزہ نہیں کمپلیٹ کرنا چاہتا تو بیچ میں روزہ ختم بھی کر سکتا ہے، کیونکہ وہ نفل روزہ ہے، فرض نہیں ہے. فرض کو آپ نہیں توڑیں گے، فرض کو آخر تک لے کر چلیں گے. دیکھیے عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں، دخل علینا النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم فقال، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ایک موقع پر اور آپ نے پوچھا حل عندکم شیء، کھانے پینے کی کوئی چیز ہے گھر میں؟ قلنا لا، اتفاق سے کوئی چیز نہیں تھی. تو کہا کہ نہیں ہے کچھ بھی. تو قال فإنی اذن صائم، پھر تو میں روزہ رکھ لوں گا. پہلے سے ارادہ نہیں تھا، پھر آپ نے ارادہ کیا اور کہا کہ میں روزہ رکھتا ہوں. ثم اتانا یوم آخر، پھر ایک اور مرتبہ ایسے ہوا کہ آپ تشریف لائے. فقلنا، ہم نے کہا اہدی لنا حیث، کوئی کھانے پینے کی ایک چیز تھی وہ ہمارے گھر بھیجی گئی ہے، کوئی میٹھی چیز ہے، کوئی میٹھی ڈش ہے وہ آئی ہوئی ہے. فقال ارینی فلقد اصبحت صائما، تو آپ نے فرمایا ذرا مجھے دکھاؤ اس کو، کہ میں ویسے روزہ رکھنے کی ارادہ کیا تھا، پھر اس کے بعد میں آپ نے کیا کیا؟ فاکل، پھر آپ نے تناول فرما لیا. تو اس سے دونوں مسئلے معلوم ہوئے. نفل روزہ آپ نے سحری نہیں کی، صبح صبح ارادہ کر لیں اور روزہ رکھ لیں، ہو جائے گا. اور آپ نے صبح ارادہ کیا تھا، کھانے پینے کی کوئی چیز آئی، آپ وہ کھانا چاہیں تو کھا لیں، روزہ تو نہیں ہوگا لیکن گناہ بھی نہیں ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے یہ دونوں چیزیں جو ہے بیک وقت ثابت ہو رہی ہیں. اور اسی طرح سے آپ دیکھیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے افطار کرنے میں جلدی کرنے کا حکم دیا. غروب آفتاب سن سیٹ ہوتے ہی افطار کرنا چاہیے، اس میں تاخیر نہیں. جیسے بعض لوگ کہتے ہیں نا احتیاطاً 2 منٹ، کوئی کہتا ہے احتیاطاً 4 منٹ. کیوں احتیاط؟ جب آپ کو کہا گیا غروب ہو چکا ہے تو احتیاط کس بات کی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطر، روزہ کھولنے میں آپ بر وقت جلدی کریں گے
تو یہ بھلائی کی علامت ہے، خیر کی علامت ہے۔ غروب ہو گیا فوری روزہ کھول لیجئے، کوئی احتیاط 2 منٹ 4 منٹ انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وقت ہونے کا انتظار کیجئے، وقت سے پہلے نہ کھائیے، وقت ہونے کے بعد افطار کر لیجئے۔ اور اگر وقت ہونے کے بعد بھی اگر نہیں کریں گے، اللہ کو یہ بندے ناپسندیدہ ہیں۔ اور اسی طرح سے افطار کیسے کیا جائے، سحری کیسے کی جائے، اس طرح کے اور بعض مسائل ہیں، اس کے لیے دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام، اس کی مختلف اور جو تفصیلات ہیں اس کو لے کر آئندہ لیکچر میں حاضر ہوں گے، لیکن اس سلسلے میں اگر کوئی سوال ہو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں۔ جی آپ پوچھنا چاہتے ہیں؟ جی جیسے ابھی افطار کا ٹائم ہو گیا ہے تو لوگ مسجد کے اذان اور لائٹ کا انتظار کرتے ہیں کہ جب لائٹ جلے تو ہم افطار کریں، تو وہ جائز ہے کہ نہیں؟ اب یہ مسجد اور کس جگہ سے اذان کا انتظار کر رہے ہیں اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ مسجد والے بر وقت اذان دے رہے ہیں تو پھر انتظار کر لیجئے تاکہ بر وقت اذان ہو اور سب مل کر افطار کریں، لیکن مسجد والے جان کر ڈیلے کر رہے ہیں 3 منٹ 4 منٹ، تو پھر آپ جیسے ہی وقت ہوا آپ افطار کر لیجئے۔ اور جیسے سحری کا ٹائم ہو گیا ہے، ابھی سحری کا ٹائم ہو گیا، سحری کر لیے، لیکن گھر والے بھی اور سب لوگ بولتے ہیں کہ ابھی اذان نہیں ہوئی، جب تک اذان نہیں ہو تب تک کھا سکتے ہیں، آپ کھا لیجئے، پھر اذان ہو گئی اس کے بعد بند کیجئے، تو یہ جائز ہے؟ ہاں، یہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس مسجد کی اذان کو آپ فالو کر رہے ہیں۔ بعض اوقات ہوتا ہے کہ سحری کا ٹائم ختم ہو گیا اور 15 منٹ تک مؤذن صاحب اذان ہی نہیں دیتے، تو آپ کو 15 منٹ بونس میں تھوڑی مل رہے ہیں۔ تو یہ اس وقت کی بات ہے جب لوگ بر وقت اذان دیں تو آپ اذان کا انتظار کیجئے، بر وقت اذان دیں تو۔ لیکن اگر اذان یا جماعت میں بہت تاخیر ہے تو آپ وقت کو دیکھ لیا کریں کہ جب کنفرم ہو گیا کہ اب سحری کا وقت ختم ہو چکا ہے، فجر کا وقت شروع ہو چکا ہے، تو وہاں اسٹاپ کر دیجئے۔ اور آج کل تو ٹائم ٹیبل عام طور پہ ملتے ہیں، اس کے ذریعے سے پہچان سکتے ہیں۔ اسی لیے مؤذن کی بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ بر وقت اذان دیا کرے، چاہے وہ سحری کے موقع پر ہو یا افطار کے موقع پر ہو، تاکہ لوگوں کو کنفیوژن نہ ہو۔ آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں؟ السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام۔ روزہ کے ٹائم پہ ابھی دن میں روزہ رکھا ہے، سورج بھی پاک ہے، رات کو اس کا سورج ناپاک ہو گیا، چہرے کا ٹائم بھی ہو گیا، تو اس ٹائم نہانے سے پہلے ہی ہاں، روزے کی حالت میں اگر آدمی ناپاک ہے تو کیا کرے؟ سحری کا وقت ہو گیا، تو سحری کا وقت ہو گیا اور ٹائم کم ہے تو پہلے سحری کھا لیجئے، اس کے بعد نہائیے، پھر فجر کی نماز پڑھیے۔ کیونکہ اگر آپ پہلے نہائیں گے، ہو سکتا ہے ٹائم کم ہے، جیسے 10 منٹ پہلے اٹھے، نہانے میں لگ گئے تو 10 منٹ پورے چلے گئے آپ کے، سحری کب کھائیں گے؟ تو صحیح طریقہ یہ ہے کہ پہلے ہاتھ دھو کر سحری کھا لیجئے، سحری کھانے کے بعد نہائیے، نہانے کے فوری بعد نماز پڑھیے۔ اور بھی سوالات ہیں، ان کو لے کر ہم آئندہ لیکچر میں حاضر ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، لكل هول من الأهوال مقتحم. مولاي صل وسلم